ایک دیہاتی صحابی یعنی دیہات میں رہنے والے گاؤں میں رہنے والے صحابی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب بھی حضور سے گفتگو کرتے تو پہلے کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس کے بعد گفتگو کی شروعات کرتے۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے وہ بھولے بھالے دیہاتی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کبھی بھی مت کھاؤ۔ پہلی نصیحت فرمائی کہ کبھی بھی جھوٹی قسمیں مت کھانا، اور دوسری آپ نے ارشاد فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی امانت آپ کی سپرد کی ہے تو اس کو جب بھی وہ واپس مانگے اسے لوٹا دے، اس میں خیانت نہ کرنا۔ یہ دو نصیحت فرمائی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور بھی نصیحت فرمائیں، کچھ اور بھی نصیحت فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو اور کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، انشاءاللہ ہمیشہ اب فقر و فاقہ سے دور رہو گے۔ اگر کوئی بندہ کثرت سے ذکر اللہ کا کرے اور کثرت سے رسول پاک پر درود پاک پڑھے تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، نہ کبھی اس کے گھر میں غریبی نہیں آ سکتی۔ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں کہ رسول پاک کے پاس جا کر کے آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کروں۔ جب آپ مسجد نبوی کے دروازے کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے باغوں کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پر کھجور کے باغ تھے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے دور سے دیکھا تو آپ پیچھے پیچھے ہو لیے، آواز دینا مناسب نہیں سمجھا کہ رسول پاک کو بلند آواز سے کیسے کہا میں تھوڑا قدم بڑھاؤں گا اپنے تو رسول پاک کو پا لوں گا اور آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں گا۔ رسول پاک آگے آپ پیچھے۔ شہر سے باہر ایک کھجور کا درخت تھا، باغ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر داخل ہو گئے، پیچھے پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی داخل ہو گئے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ بہت دور تھے، آگے تھے اور یہ پیچھے تھے، جب باغ کے اندر داخل ہوئے عبد الرحمن بن عوف تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ ریز اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں، تو آپ پیچھے ادب کے ساتھ کھڑے رہے کہ جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو حضور سے گفتگو کر لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں اتنے محو تھے کہ آپ کے جسم میں ذرہ برابر بھی حرکت نہیں۔ تو تھوڑی دیر جب عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں اور آپ کے جسموں میں ذرہ برابر بھی حرکت نہیں، تو آپ کو ایک دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ تو نہیں ہے، کہیں آپ کا پردہ تو نہیں ہو گیا، کہیں آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا۔ جب یہ ان کے دل میں وسوسہ اور خیال آیا تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں پیچھے سے پاؤں کی طرف سے حضور کے چہرے کی طرف آ گیا دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہے تھے، حرکت نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا تو پوچھا عبد الرحمن بن عوف کیا سوچ رہے ہو؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے سوچا کہ جس نبی کی بارگاہ میں ہوں وہ تو دل کے حالات سے واقف ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اب ان سے چھپانا کیا، ان سے کیا پوشیدہ رکھوں میں؟ تو کہا میرے دل میں جو بات تھی میں نے بیان کی گیا رسول اللہ آپ سے ملاقات کے لیے آپ سجدے میں تھے اور ذرا برابر بھی حرکت کی، تو میرے دل میں ایک خیال ہوا کہ کہیں آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا، کہ آپ کا پردہ تو نہیں ہو، بس یہی سوچ رہا تھا اور سوچ کر کے میں پیچھے سے آپ کے چہرے کی طرف آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں باغ کے اندر داخل ہوا
عبد الرحمن بن عوف جانتے ہو حضرت جبرائیل تشریف لائے پیغام لے کر کے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جبرائیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا رسول اللہ جو کوئی آپ کا امتی آپ پر درود پڑے گا اللہ بھی اس پر درود پڑے گا. جو کوئی امتی آپ پر سلام پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی سلام بھیجے گا. جب یہ جبرائیل نے پیغام سنایا تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دے دیا. تو یہ ہے درود پاک. جو نبی پر درود پڑتا ہے اللہ بھی اس پر درود پڑتا ہے. جو نبی پر سلام بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر سلام بھیجتا ہے. لہذا بلند آواز سے درود پاک پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے, کثرت سے درود پڑھنے والا بنائے, کیونکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے. حدیث پاک میں تو آیا ہے کہ اگر آپ کے گھر جو ہے اس میں لکڑی کی چھت ہوتی ہے یا لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں تو اس میں جو چرچراہٹ کی آواز ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے ذکر کی آواز ہوتی ہے. یہ بھی سمجھو, چرچراہٹ, دروازہ بند کیا دروازہ کھل رہا اس میں چرچراہٹ کی آواز آ رہی وہ بھی اللہ کے ذکر کی آواز. تو ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھنگھور جنگل میں پہنچ گئے اور ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ اس گھنگھور جنگل میں میرے علاوہ کون ہوگا جو تیرا ذکر کرتا ہوگا, میرے علاوہ کون ہوگا جو تیرا ذکر کرتا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق تھی, درخت, چرندے, پرندے, گھاس, پتھر, کنکر, سب کو حکم دیا کہ میرے ذکر کی آواز کو بلند کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کے کان میں درخت سے آواز آ رہی ہے اللہ کے ذکر کی, پتھر سے آواز آ رہی ہے, درخت کے پتوں سے آواز آ رہی ہے, چاروں طرف سے اللہ کی ذکر کی آواز آ رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بارگاہ میں معافی طلب کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے ایسا سوچا کہ میرے علاوہ کوئی. لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یہ زمین کے نیچے بھی تو تیرا کوئی ذکر کرنے والا ہے. تو حکم ہوا اپنا عصا زمین پر مارو. عصا زمین پر مارا, پانی نمودار ہوا. اے موسیٰ پانی پر اپنا عصا مارو. پانی پر عصا مارا, پانی کے دو حصے ہوئے, اندر سے ایک پتھر نمودار ہوا. پتھر پر عصا مارو, پتھر پر عصا مارو تو ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا. تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے. اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی جانور اس وقت ذبح نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. کوئی پرندہ پنجرے کی قید میں نہیں پہنچتا جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. کوئی مچھی جال میں نہیں پھنستی اور ہمارا خوراک نہیں بنتی جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے. ایک بزرگ اپنی بچی کو لے کر کے سمندر کے کنارے مچھیاں مار رہے ہیں. مچھی پکڑ پکڑ کر کے اپنی بچی کو دیتے, تھیلی میں رکھ لو بیٹا. جب بہت ساری مچھیاں مار چکے اور بچی سے پوچھا کتنی مچھیاں جمع ہو گئی تو دیکھا تو تھیلی میں ایک بھی نہیں. کہا مچھیاں کہاں گئی؟ کہا میں نے واپس دریا میں ڈال دی. بولا بیٹا اتنی مشقت محنت کے ساتھ مچھی کو مارا, تم نے واپس اسے دریا میں ڈال دی. کہا ابو آپ نے تو ایک مرد بتایا تھا کہ جو مچھی اللہ کا ذکر نہیں کرتی وہ پکڑی جاتی ہے, ہمارا خوراک بنتی ہے. تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ذکر سے غافل مچھیوں کو کھا کر کے ہم بھی ذکر سے غافل ہوں, اس لیے میں نے واپس دریا میں ڈالا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کا ذکر اور رسول پاک کا درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.